والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين إمام الحرمين والقبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قبا وقوسين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخِبِينَ الْمُنْتَجِبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَالْمُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھیں سب مل کر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ کی رضا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین کندرکی کی محبتیں، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا، اور اس سرزمین میں آ کر مجھے واقعاً ایک اپنے آپ میں یہ سعادت اور اپنے لیے شرف محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے لوگوں سے تعارف سنا حضور سید مرحوم غضنفر حسین صاحب کے لیے، اور یہ ان کا وطن ہے کہ پوری دنیا عزاداری اور پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی آج عزاداری ہو رہی ہے، نہو خانی ہو رہی ہے، مرثیہ خانی ہو رہی ہے، آج بھی ان تمام جگہوں میں ایک سورج کی طرح جو نام چمک رہا ہے، وہ نام ہے سید غضنفر حسین مرحوم کا۔ اور یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں ایسی عظیم شخصیت کی ایصال ثواب کی مجلس کے لیے میں ان کے وطن میں آیا ہوں، اور جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ سامعین میں بہت سے علماء، شعراء، ادباء، فضلاء سب موجود ہیں، اور ان کے سامنے واقعاً میری حیثیت ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ کی حیثیت ہو۔ مگر عزیزان گرامی، یہ اس ذات گرامی کی فرش ادا ہے کہ جہاں پر ہر عمر کا علی اپنے آپ میں علی ہوتا ہے، اور میں اپنے بزرگ علماء سے دعائیں لے کر منبر پر بیٹھا ہوں تو وہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، مگر نوجوانوں کے لیے یہ کہنا ضروری ہے، چونکہ میں کندرکی میں پہلی مرتبہ یہ میری حاضری ہے، تو نوجوانوں جس نے مجھے اس سے پہلے سن رکھا ہے وہ تو میرا مزاج جانتے ہی ہیں، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ دیکھو کندرکی کے جوانوں، میرا بھی بچپن سے اپنا ایک مزاج رہا ہے، میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ وجہ ہے نا، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ تو بالکل ایسا لگنا چاہیے کہ کربلائیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ کندرکی والوں میرا بھی اپنا مزاج ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ۔ توجہ عزیزان گرامی، میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے، چونکہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آج اس فرش ادا پر، اس اجتماع میں اسلام کے دونوں بازو موجود ہیں،
توجہ، میرے شیعہ اور سنی دونوں بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، اور کندرکی والوں میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ فرش عزا پر آنے سے پہلے کوئی شیعہ تھا، فرش عزا پر آنے سے پہلے کوئی سنی تھا، مگر جب فرش عزا پر آ گیا، جب مجلس حسین میں آ گیا، تو اب نہ وہ شیعہ رہا نہ سنی رہا، جو یہاں آ گیا وہ حسینی ہو گیا۔ توجہ، ابھی مجھ سے پہلے ناظم اعلیٰ نے میرا استقبال کیا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، حالانکہ میرے استقبال میں ان کو یہ مصرے نہیں پڑھنا چاہیے تھے، اس لیے کہ میں کسی اور قوم سے تعلق نہیں رکھتا ہوں۔ حسین کسی خاص قوم کی جاگیر نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے سنی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا شرط ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ، اسلام کی دونوں طاقتیں میرے سامنے موجود ہیں۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع سخن قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، دیکھو میرے جو نوجوان موبائل دیکھ رہے ہیں، میری گزارش ہے میری طرف دیکھو، تم جسے بھی موبائل میں دیکھ رہے ہو اس سے زیادہ خوبصورت میں ہوں۔ ہاں سارے خوبصورت لوگ یہاں وجہ موجود ہیں، وجہ ہے نا علی پھٹکار زیادہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یا علی انت قائد الغر المحجلین، اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ ایک جملہ یاد رکھنا کندرکی والوں، علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ خراب ہوتا ہے۔ سب مل کر پروردگار کائنات اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ مسلمانوں، میرے شیعہ سنی بھائیوں، اللہ نے تمام ادیان پر جس دین کو اپنے لیے پسندیدہ فرمایا، اللہ کے نزدیک جو دین سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ دین اسلام ہے۔ میری طرف جوانوں، وہ دین اسلام ہے۔ مگر میں کیا کروں عزیزان گرامی، وہ دین کہ جسے اللہ نے پسند فرمایا، وہ دین جو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین ہے، آج اس دین کی رسوائی کا سبب خود اہل دین بن رہے ہیں۔ توجہ، اسلام کی رسوائی کا سبب خود اہل اسلام بن رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں اگر اسلام کی رسوائی کا کوئی سبب بن رہا ہے تو خود اسلام پر فیض رکھنے والے مسلمان۔ اس لیے کسی انگریز رائٹر نے کہا نا کہ بننے کہتا ہے اسلام is the best religion in the world but Muslims are the worst nation in the world۔ وہ کہتا ہے اسلام دنیا کا سب سے بہترین دین ہے مگر مسلمان دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے۔ ہم نے اپنے کردار کے ذریعہ، ہم نے اپنی نااتفاقیوں کے ذریعہ، ہم نے اپنی بد کرداریوں کے ذریعہ، ہم نے اپنی فرقہ پرستی کے ذریعہ آج اقوام عالم کے سامنے ہم خود بھی رسوا ہوئے اور اسلام کی رسوائی کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ہمارے اسٹیجوں میں جو ملا آتے ہیں، دیکھیے میں جب ملا کہتا ہوں کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ جانے شبیر وارسی کی ملاؤں سے کیا دشمنی ہے۔ میری ملاؤں سے کوئی دشمنی نہیں ہے کندرکی والوں، ملا تو اس قوم کے شریف لوگ ہیں، ہمارا شمار خود ملاؤں میں ہوتا ہے، مگر ہم کیا کریں کہ انہی ملاؤں میں کچھ ایسے منحوس ملا ہیں جو اہل بیت کے بغض میں ملائیت سے کٹ کر ملا بن جاتے ہیں۔ اور آج عالم اسلام میں جتنے فتنے ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، وہ انہی کٹ ملاؤں کی وجہ سے۔ قسم سے ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، جس دن مسلمانوں کے تمام فرقوں کے مولوی حضرات ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، امت متحد ہو جائے گی۔ مگر یہ اپنی دکانداری کے چکر میں بھائی کو بھائی سے ملنے نہیں دیتے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے ملنے نہیں دیتے، اور پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کو رسوا کیا۔ اور انہی ملاؤں کے لیے تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔
اپنی حماقت آمیز تقاریر کے ذریعہ، اپنے غیر منطقی کلام کے ذریعہ انہوں نے پورے دنیا میں یہ اسلام کی رسوائی کا سبب بنے۔ آج دیکھیے دیگر قوموں کے لوگ، دیگر مذاہب کے لوگ، غیر مسلمین آج ہم مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں اور دے کر کہتے ہیں تمہارے دین کی تو ٹوٹل عمر 1400 سال ہوئی ہے، تمہیں تو پیدا ہوئے 1400 سال ہوئے، ہمارا مذہب 20,000 سال پرانا، ہمارا دھرم 40,000 سال پرانا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پلیٹ فارموں سے مولویوں نے دیگر اقوام کے جوانوں کے ذہنوں میں ایک بات ڈال دی، اور وہ بات یہ ہے کہ آخری نبی سے اسلام شروع ہوا۔ توجہ، تو بھائی جب اسٹیجوں سے یہ میسج دیا جائے گا کہ آخری نبی سے اسلام شروع ہوا تو دیگر قومیں تو تانا تن دیں گے، کریں گے ہمیں کہ آپ کے اسلام کی عمر 1400 سال ہے۔ میں ان مولاؤں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اسلام شروع آخری نبی سے ہوا تو آدم کون سا دین لے کر آئے تھے؟ موسیٰ کون سا دین لے کر آئے؟ بھائی توجہ، آخری آدمی تک جو بیٹھے ہیں دور دور تک وہ بھی بولیں تو پتہ یہ چلا عزیزان گرامی کہ آدم بھی اسلام لے کر آئے، شیش بھی اسلام لے کر آئے، ادریس بھی اسلام لے کر آئے، نوح بھی اسلام لے کر آئے، سام بھی اسلام لے کر آئے، ارفخشد بھی اسلام لے کر آئے، ناہور بھی اسلام لے کر آئے، رؤ بھی اسلام لے کر آئے، سارو بھی اسلام لے کر آئے، ابراہیم بھی اسلام لے کر آئے، اسماعیل بھی اسلام لے کر آئے، اسحاق بھی اسلام لے کر آئے، یعقوب بھی اسلام لے کر آئے، یوسف بھی اسلام لے کر آئے، ایوب بھی اسلام لے کر آئے، یونس بھی اسلام لے کر آئے، یحییٰ بھی اسلام لے کر آئے، زکریا بھی اسلام لے کر آئے، الیاس بھی اسلام لے کر آئے، شعیب بھی اسلام لے کر آئے، شمائل بھی اسلام لے کر آئے، موسیٰ بھی اسلام لے کر آئے، سلیمان بھی اسلام لے کر آئے، داؤد بھی اسلام لے کر آئے، ہارون بھی اسلام لے کر آئے، یوشع بھی اسلام لے کر آئے، عیسیٰ بھی اسلام لے کر آئے، اور اسی لائے ہوئے اسلام کو جو 1,23,999 انبیاء لے کر آئے، اللہ نے اسی اسلام کو اپنے آخری نبی پر مکمل کر دیا۔ دلیل ہے قرآن مجید، اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ ہم نے اسلام محمد سے شروع کیا، اللہ قرآن میں کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محمد، ہم نے آپ پر دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ آج اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو میرا کنڈرکی کا نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے مولانا اللہ جب اسلام سے راضی ہوا وہ سال کون سا سال تھا؟ وہ مہینہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ تاریخ کون سی تاریخ تھی؟ وہ میدان کون سا میدان تھا؟ میں نے کہا جوانو، اگر سال، مہینہ، تاریخ اور میدان بتا دیا منافق کھڑے کھڑے مر جائے گا۔ میں نے کہا جوانو، حق ہے میرا جوان مجھ سے پوچھنے لگا مولانا اللہ جب اسلام سے راضی ہوا وہ سال کون سا سال تھا؟ وہ مہینہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ تاریخ کون سی تاریخ تھی؟ وہ مقام کون سا مقام تھا؟ میں نے کہا جوانو، اگر سال، مہینہ، تاریخ، میدان، مقام بتا دیا منافق کھڑے کھڑے مر جائے گا۔ اب مرتا ہے تو مرے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اب سال، مہینہ، تاریخ بتانا میرا کام، کیسے سننا ہے یہ کنڈرکی کا کام۔ اللہ جب اسلام سے راضی ہوا تو سال 10 ہجری کا تھا، مہینہ ذی الحج کا تھا، تاریخ 18 تھی، میدان غدیر خم کا تھا۔ سب مل کر شیعہ سننے سارے بھائیوں، اللہ جب اسلام سے راضی ہوا تو سال 10 ہجری کا تھا، مہینہ ذی الحج کا تھا، تاریخ 18 تھی، مقام غدیر خم کا تھا۔ کیا ہوا بھیا کہ وہ جو آگے رہ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، وہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے کجاووں کا ممبر بنایا گیا، وہ 1,26,000 اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بنایا گیا، وہ آواز دے کر علی کو بلایا گیا، وہ نبی کے ہاتھوں پر علی کو اٹھایا گیا، وہ من کنتم مولا کا نعرہ لگایا گیا، وہ علی کی ولایت کا قصیدہ سنایا گیا۔ اللہ جانے میں کھلے میدان میں پڑھ رہا ہوں یا بند مکان میں پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی میرے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا اللہ نے آیت بھیج دینا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ آج اسلام سے راضی ہو گیا۔ مسلمانوں تاریخ اسلام کے اور آنکھ کھنگال کر دیکھ لو، غدیر سے پہلے اللہ نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی نے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرا نبی بچپن میں یتیم ہو گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ ادھر ادھر نہیں، میری طرف دیکھو میری دال، میرا نبی
بچپن میں یتیم ہوا, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. میرا نبی ماں کی شفقت سے محروم ہو گیا, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. میرے نبی کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. میرے نبی کو مکے سے نکالا گیا, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. میرے نبی کا جلا وطن کیا گیا, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. میرے نبی پر طائف پر تلواری کی گئی, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. جنگ احد میں دندان شہید ہو گئے, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. بدر کا مارکا ہو گیا, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. خیبر و خندق کی جنگ ہو گئی, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. ارے کب کہا جب علی کی ولایت کا اعلان کیا. تو مسلمانوں یہیں سے اندازہ لگاؤ, جب علی کی ولایت کے بغیر اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو ٹکے کے ملا سے کیا رات. کیا خیال ہے جوانوں, پڑھوں یا چھوڑوں؟ میری گاڑی تو ابھی پک اپ میں آ رہی ہے, تم تھک رہے ہو. ایک بات یاد رکھنا جوانوں, علی کا ذکر نہ تھک کر کے سننا چاہیے, نہ شک کر کے سننا چاہیے. زندہ باد. جس کا مولا علی ہے, جو جس کے منہ سے علی کا نعرہ نہیں نکل رہا ہے نا, میں دعا کرتا ہوں قیامت میں بھی اللہ اس کو توفیق نہ دے کہ وہ علی کو پکارے. ہائے ہائے, نعرہ حیدری. جب بغیر ولایت علی کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو اہل اسلام سے راضی ہوگا, مولوی سے راضی ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک سب سے بہترین کوئی دین ہے تو وہ اسلام. اب سننا میرے سارے شیعہ سننے بھائیوں, کوئی تفریق نہیں ہے ہمارے بیچ. یہ جھگڑے ملائیت کی دین ہے, اللہ نہیں چاہتا کہ بھائی بھائی سے جھگڑا کرے. اللہ کو نہیں پتا تم میں سنی کون ہے, شیعہ کون, وہابی کون, بریلوی کون. اللہ نے تمہیں اسلام دیا تھا, ایک اسلام. اللہ نے ہمیں ایک دین دیا, اسلام, ایک شریعت. اللہ نے ہمیں ایک دین دیا, ایک شریعت دی. ہماری شریعت ایک, دین ایک, اسلام ایک, اصول ایک, قانون ایک, اللہ خود ایک, ہمارا رسول ایک, قبلہ ایک, کعبہ ایک. علامہ اقبال کہتے ہیں منفعید ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کئی اور کئی ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. مسلمانوں انصاف سے بتاؤ, ہم سارے بھائی ایک ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں, گھر گھر میں ہوتا ہے. اچھا, میرے اور کسی دیوبندی بھائی کے بیچ میں اگر مناظرہ ہو, ڈیبیٹ ہو, تو ڈیبیٹ کب ہوگا؟ جب میں اسے مسلمان سمجھتا ہوں, وہ مجھے مسلمان سمجھتا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ میں اسے مسلمان سمجھتا ہوں مگر گمراہ سمجھ رہا ہوں, وہ مجھے مسلمان سمجھ رہا ہے مگر گمراہ ہو رہا ہے, گمراہ سمجھ رہا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حکم بنا لیا قرآن اور احادیث صحیحہ کو. ہم نے کہا جس کے عقائد قرآن سے ملتے ہوں گے, حدیث رسول سے مطابقت رکھتے ہوں گے, اس کا عقیدہ مان لیا جائے گا. تو قبلہ بحث کی گنجائش تو تب ہے جب ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہوں, پر جب ہم ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہ سمجھے. نہیں پہنچے آپ؟ آج تو وہ دور آ گیا کہ مسلمان کو گمراہ نہیں کہتا, سیدھا تکفیر ہو رہی ہے. سیدھا ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے. سنی کہہ رہا ہے وہابی کافر, وہابی کہہ رہا بریلوی کافر, بریلوی کہہ رہا دیوبندی کافر, دیوبندی کہہ رہا حنفی کافر, حنفی کہہ رہا مالکی کافر, مالکی کہہ رہا شافعی کافر, شافعی کہہ رہا حنبلی کافر. سارے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, بس ایک کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان کہہ رہا ہے. سارے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. تو بھائی جب خدا ایک, شریعت ایک, رسول ایک, کتاب ایک, قرآن ایک, قبلہ ایک, خدا ایک, نبی ایک, تو پھر فرقے کیسے ہو گئے انیک ہیں؟ ہاں خاموش ہو جاؤ. اگر اس خاموشی کو چیر نہ دوں تو علی کی نوکری کا فائدہ کیا ہے؟ بولو گے تم سب انشاءاللہ جوانوں. یہ آج کی کوئی بات نہیں ہے, 1400 سال پہلے میرا نبی خود کہہ کر چلا گیا. میرے آقا نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھم فی النار الا ملۃ واحدہ. سیاستہ کی حدیث ہے مسلمانوں. نبی فرماتے ہیں میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی.
کتنے فرقوں میں؟ ثلاثہ و سبعین. کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقوں میں مسلمان بٹ جائے گا. فرقتن کلہم فی النار. میری طرف جوانو، سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. ہائے ہائے. ایک ملا بڑا جھوٹ بولتا ہے اسٹیجوں سے. کیا کہتا ہے؟ ساری امت جنتی. نبی کہہ رہے ساری امت جہنمی. ہائے ہائے. تم ہی بتاؤ کندر کی والو، میں ملا کی مانوں یا رسول اللہ کی مانوں؟ ملا کہہ رہے سب جنتی اور رسول اللہ کہہ رہے فرقتن کلہم فی النار. سارے فرقے ملا کہہ رہا ہے سب جنتی، رسول اللہ کہہ رہے ہیں سب جہنمی. فرقتن کلہم فی النار. سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملتن واحدہ. سوائے ایک فرقے کے جو نجات پائے گا. مسلمانوں میری طرف دیکھو، یعنی رسول اللہ کے مطابق 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے. ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو میرا کنڈرکی کا نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے مولانا وہ ایک کون ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ میں نے کہا جوانو یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائے گا، مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے. ارے وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے جن کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی. آئے آئے آئے. دیکھو ایسا ہے جوانوں کہ میں بھی بہت تھکا ہوں، مگر وہ مجلس مجھے سمجھ بھی نہیں آتا. وہ مجلس مجھے سمجھ میں نہیں آتی جہاں جوان سوچ کر علی کا نعرہ لگائے. علی سوچ کر نہیں آتا. اپنے پیر کا نام لینے میں کبھی شرم مت محسوس کرنا، اس لیے کہ اپنے پیر کا نام شرما کر وہی لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. ہائے 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 ہائے. نعرہ حیدری. کہنا تھا کہہ دیا میں نے. رات کی تاریکی میں سوچنا شبیر وارسی نے کیا کہہ دیا. نبی فرما رہے 72 جہنم میں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. سوال یہ ہے مسلمانوں کہ اس ایک فرقے میں وہ کون سا سرخاب کا پر لگا ہوگا جو اس ایک فرقے کو جنت لے جائے گا؟ 72 کی کیا خطا ہوگی کہ 72 جہنم میں چلے جائیں گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس ایک فرقے کے پاس کوئی ایسا اسپیشل عمل ہوگا. نہیں پہنچے آپ؟ کچھ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ فرض ہے. ایک ایسا جوان ہے جو نماز شب کے لیے بھی اٹھتا ہے. تو نماز شب اسپیشل عبادت ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ لوگ جاتے ہیں نا آیت اللہ سستانی صاحب سے ملتے ہیں عراق میں، تو جب جاتے ہیں تو آغا کوئی نہ کوئی انگوٹھی دیتے ہیں ہر آنے والے کو. آپ لوگوں کو ملتا ہے، در نجف ملتا ہے سب کو. تو ایک ہوتی ہے جنرل ملاقات، سب گئے تو جو سب کو ملا وہ آپ کو بھی ملا. مگر ایک ہوتی ہے ملاقات جو اپوائنٹمنٹ لے کر کی جاتی ہے، وہ ہے اسپیشل ملاقات. تو جو اسپیشل ملاقات کرتا ہے اس کو تحفہ بھی اسپیشل ملتا ہے. شاید میں سمجھا دوں گندرکی کے جوانوں کو. تو بھائی وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا تو اس کے پاس کوئی ایسا اسپیشل عمل تو ہوگا کہ وہ اس ایک فرقے کو وہ عمل جنت میں لے جائے گا. تو جب مولوی صاحب سے پوچھا تو وہی پرانی بانسری بجا دی. کیا بڑے نمازی ہوں گے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نماز کے منکر نہیں ہیں. میرا یہ جملہ یاد رکھنا، وہ حسینی ہی نہیں جو بے نمازی ہو. اس کو خود کو قبلہ حسینی کہنے کا حق نہیں جو بے نمازی ہو. اہل بیت کا چاہنے والا کبھی نماز کو ہلکے میں نہیں لے سکتا. توجہ، یہ معاملہ کلیئر ہو گیا نا. مگر میں اب دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں. اس کے باوجود سنو، نماز سب سے بڑی عبادت ہے شریعت مصطفیٰ میں، مگر نماز جنت کی ضمانت نہیں ہے.
اگر نماز جنت لے جاتی مولوی صاحب تو سب سے پہلے ابلیس جنت چلا جاتا ہے. اس سے زیادہ سجدے کس نے کیے؟ توجہ. اگر نماز جنت لے جاتی تو سارے فرقے والوں کو جنت جانا چاہیے، اس لیے کہ سب نماز پڑھتے ہیں، بھلے طریقہ کیسا بھی ہو. ہیں کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ سب رہے ہیں. امام خمینی فرماتے ہیں مسلمان آج ہاتھ کھولنے اور ہاتھ بند کرنے میں جھگڑے کر رہا ہے اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے. تو بھئی ہاتھ رہے گا تو کھولو گے، ہاتھ رہے گا تو بند کرو گے. ابھی ہم اس اختلاف میں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں ابھی اس اختلاف میں نہیں پڑھنا. نماز کس کی صحیح؟ ایک جملہ میں کہوں، یہ مت دیکھو کہ نماز کس کی صحیح، یہ دیکھو کہ امام کس کا صحیح ہے. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام. ہائے ہائے ہائے. تو بھائی اگر کنڈرکی کے جوانوں نماز اگر جنت لے جاتی تو سارے فرقے والوں کو جنت جانا چاہیے، اس لیے کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا مولوی جب پھنستا ہے یو ٹرن مارتا ہے، کہنے لگا نہیں روزہ جنت میں لے جائے گا. اچھا اگر روزہ جنت میں لے جاتا تو آپ بتائیں سب کو جنت جانا چاہیے کہ نہیں؟ سب روزہ رکھتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کھولتے کب ہیں. ہائے ہائے ہائے. رکھتے سب ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے کھولتے کب ہیں، مگر رکھتے سب ہیں. تو اگر روزہ جنت میں لے جاتا تو سب کو جنت جانا چاہیے. کہنے لگے نہیں نہیں حج جنت میں لے جائے گی. میں نے کہا اگر حج جنت میں لے جاتی تو بھائی سب حج کرنے جا رہے ہیں، سارے فرقوں میں حاجی ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ سعودی حکومت کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ سارے مسلمانوں کو ویزا دے سکے، انتظام کرنے سے قاصر ہے سعودی کی حکومت. یہی وجہ ہے کہ آج تک 40 سے 45 لاکھ کی تعداد حاجیوں کی کبھی کراس نہیں ہوئی، اور 40 لاکھ میں بھی ہزاروں ہر سال مرتے ہیں. کوئی پتھر کھا کر مر رہا ہے، کوئی پیاس سے مر رہا ہے، کوئی بھوک سے مر رہا ہے. عزیزان گرامی میں ایک طرف کعبے کو دیکھتا ہوں، ایک طرف کربلا کو دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. ایک طرف 40 لاکھ میں سعودی حکومت کی مملکت کی حالت خراب ہو رہی ہے، اور حسین اربعین میں ہر سال 5 کروڑ بلا رہے ہیں. نہ کوئی بھوکا سوتا ہے، نہ کوئی پیاسا سوتا ہے. کربلا میں پانی کا بوتل بلیک میں نہیں بیچا جاتا. نعرہ حیدری. کربلا میں پانی کا بوتل بلیک میں نہیں بیچا جاتا. ایک طرف 40 لاکھ میں حالت خراب، حسین ہر سال 5 کروڑ بلا رہے ہیں. اسی لیے تو شاعر نے کہا نا کہ حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا، وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں. نعرہ حیدری. سب مل کر جو سن کر سن ہو گئے وہ بھی بولے. سب مل کر حسینی نعرہ. حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا، وہاں چراغ یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی اگر نماز جنت میں لے جاتی تو سب کو جنت جانا چاہیے، اس لیے کہ سارے فرقوں میں نمازی موجود ہیں. اگر روزہ جنت میں لے جاتا تو سب کو جنت جانا چاہیے، اس لیے کہ سارے فرقوں میں روزہ دار موجود ہیں. اگر حج جنت میں لے جاتی تو سارے فرقوں کو جنت جانا چاہیے، اس لیے کہ سب میں حاجی ہوتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ الگ سے کچھ ایسا عمل انجام دیتا ہوگا جو باقی فرقے والے انجام نہیں دیتے. پتہ کب چلتا ہے؟ پتہ ماہ محرم میں چل جاتا ہے. سجدہ سب کرتے ہیں، حسین کا تعزیہ سب نہیں اٹھاتے. عباس کا علم. یہ ساؤنڈ بڑھاؤ تھوڑا، ساؤنڈ بڑھاؤ بھائی تھوڑا. پریشان مت ہو میری جان، میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، صرف منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. توجہ. ایک فرقہ جائے گا جنت تو اس ایک فرقے کے پاس کچھ ایسے مخصوص اعمال ہوں گے جو باقی فرقے والے انجام نہیں دیتے ہوں گے. اچھا ایسی باتوں پر آج کل غیر تو غیر اپنوں کا بھی چہرہ ہونق کی طرح بن جاتا ہے، منہ کھل جاتا ہے. کیا پڑھ رہے ہیں؟
سارے عزاداروں کو جنتی بنا دیا، تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم ممبر پر بیٹھ کر عزاداروں کو جہنم بھیج دیں؟ بتائیے. ارے کندرکی کے جوانوں، ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم جنت جائیں گے. اگر ہم نے کبھی دعویٰ کیا ہو تو بتا دو. ہمارا دعویٰ نہیں ہے بھائی. جب ہم معراج بیان کرتے ہیں نا، نبی کی شب معراج، چشمے زدن میں پلک جھپکی اٹھی، میرا نبی ساتوں آسمان پر گیا، عرش پر گیا، سدرہ پہ گیا، جنت میں گیا، کوثر پہ گیا، انبیاء کی امامت کی حجاب نور پر گیا، واپس آ گیا. تو مولوی کہتا ہے یہ کیسی بات ہے؟ تکیہ گرم رہا، بستر نرم رہا، زنجیریں در ہلتی رہی، پلک جھپکی اٹھی، نبی عرش پر گئے بھی آ بھی گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا منحوس جا کر قرآن پڑھ. میرے نبی نے نہیں کہا کہ میں گیا، اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی میں لے گیا. نبی نے نہیں کہا میں گیا، اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا. تو ہم عزاداروں نے نہیں کہا کہ ہم جنت جائیں گے، فاطمہ نے کہا ہے میں لے جاؤں گی. ذرہ ذرہ خیبر خیبر، ذرہ ذرہ خیبر خیبر، کس نے چیرا کل عزت؟ سب سے اعلیٰ سب سے بہتر کون بنا داماد پیغمبر؟ رسول سے بولو سب یہ مل کر، رسول سے بولو سب یہ مل کر، کون ہمارا شافی محشر؟ نعرہ حیدری، عظمت عالم محمد بلند تر صلوات. ہمارا دعویٰ ہو تو بتا دو. ہم نے تو دعویٰ نہیں کیا. رسول کی بیٹی نے کہا ہے میں لے جاؤں گی. اچھا چلو، ایک ایسا فرق میں بتاؤں گا انشاءاللہ. دیکھو ہم علی کے وکیل ہیں اور ہم دلیل سے بات کرتے ہیں. اور جوانوں، علی والوں کا یہ پرانا اسٹائل ہے، علی والے دشمن کو دلیل سے ذلیل کر دیتے ہیں. ایک دلیل دینے لگا ہوں اور انشاءاللہ اس دلیل کو جاہل تو چھوڑو، کوئی بقرات بھی جھٹلا نہیں سکتا. آپ کہیں گے کیسا جملہ ہے؟ دیکھو جاہل ہونا ایک مصیبت ہے، مگر جاہل کے ساتھ بقرات ہونا مصیبت پر مصیبت ہے. تو اب جو میں بات کرنے لگا ہوں انشاءاللہ، جاہل تو چھوڑو، کوئی بقرات بھی جھٹلا نہیں سکتا. بھائی رسول کیا فرما رہے ہیں کہ 73 میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. اب ایک فرق بتا رہا ہوں، کوئی جھٹلا دے تو بتانا مجھے فرق کیا ہے. وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے ان کے ساتھ ملا ہوگا، اور وہ ایک جو جنت میں جائے گا ان کے ساتھ اللہ ہوگا. بھیا یہ زبانی دعویٰ نہیں ہے، خطابت نہیں ہے، دلیل ہے. یہ تو صاف ہے نا. ملا تو سب کے پاس ہے اور سب جنت کا ٹوکرا لیے بیٹھے ہیں. تو 72 جو جہنم میں فرقے جائیں گے ان کے ساتھ ملا ہوگا، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا ان کے ساتھ اللہ ہوگا. تو آپ پتہ کیسے لگائیں اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تو اللہ کی کتاب سے ہی پوچھنا چاہیے نا. ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن تو ہمیں بتا اللہ کس کے ساتھ ہے. بتائیے پڑھوں یا چھوڑوں؟ بھائیو کیا بات ہے، پڑھوں یا چھوڑوں؟ بولو. ہاں دھیان سے سنو بھائی. اللہ کی کتاب سے پوچھا، اللہ قرآن تو بتا اللہ کس کے ساتھ ہے. اچھا شریعت میں فروع دین میں نماز سب سے بڑی عبادت ہے. حضور فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سَوَاهَا فَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سَوَاهَا. اگر نماز قبول تو ہر عبادت قبول ہے، اور نماز رد تو ہر عمل رد ہے. توجہ، نماز سب سے بڑی عبادت ہے نا شریعت محمدی میں. مگر مسلمانوں مجھے قرآن کی 6666 آیتوں میں خیر سے ایک آیت دکھا دو کہ اللہ نے قرآن میں کہیں کہا ہو کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں. خاموش رہو، خاموش رہو. میں بھی دیکھتا ہوں کب تک چپ رہو گے. ایک آیت چھوڑ دوں گا مولویت، دکھا دو مجھے اللہ نے کہا ہو میں نمازیوں کے ساتھ ہوں. نہیں، کوئی آیت نہیں ہے. اچھا قرآن مجید کے 114 سوروں میں خیر سے مجھے ایک آیت تو دکھا دو اللہ نے کہا ہو کہ میں روزہ داروں کے ساتھ ہوں. نماز کے بعد فروع دین میں سب سے بڑی عبادت روزہ ہے نا. ایک آیت دکھاؤ، سورہ چھوڑو، آیت دکھاؤ اللہ نے کہا ہو میں روزہ داروں کے ساتھ. نہیں کہا نا. روزے کے بعد فروع دین میں سب سے بڑی عبادت حج ہے نا. ایک آیت دکھاؤ مجھے 30 پاروں میں اللہ نے کہیں کہا ہو میں حاجیوں کے ساتھ. نہیں کہا نا. میں نے بھی کہا اللہ تو نے یہ نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ، میرے مالک تو نے یہ نہیں کہا کہ میں حاجیوں کے ساتھ، تو نے یہ نہیں کہا میں نمازیوں کے ساتھ، کم از کم اتنا ہی کہہ دیتا میں مولویوں کے ساتھ ہوں.
سارے مولوی خوش ہو جاتے ہیں نا، مگر اللہ نے کہیں نہیں کہا نا بھائی قرآن میں میں مولویوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا میں مفتیوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا میں زکاتیوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا میں روزہ داروں کے ساتھ ہوں، اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا میں حاجیوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں۔ وجہ یہ ہے کنڈرکی کے جوانوں کہ اگر اللہ قرآن میں یہ کہہ دیتا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں تو 1400 سال کے بعد بھی ہم مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ تھا۔ اللہ ہم مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کربلا میں خدا کس کے ساتھ تھا، اس لیے کہ نمازی حسین کے لشکر میں بھی، نمازی یزید کے لشکر میں بھی، روزے دار یہاں بھی، روزے دار وہاں بھی، حاجی یہاں بھی، حاجی وہاں بھی۔ اللہ نے بھی ایک پالیسی میکنگ جملہ قرآن میں کہا، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اکبر۔ جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام۔ اللہ نے ایک پالیسی میکنگ جملہ کہا اپنی کتاب میں، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جاہل سے جاہل مسلمان سے پوچھو کربلا میں صبر کرنے والا کون تھا؟ ہر مسلمان جواب دے گا یزیدی جبر کرنے والے تھے، حسینی صبر کرنے والے تھے۔ تو یعنی ماننا پڑے گا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں حسینیوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے نزدیک معیار نماز نہیں حسینیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ان نمازیوں کے ساتھ ہوں جو حسین کی صف میں نماز پڑھتے ہیں، میں ان روزے داروں کے ساتھ ہوں جن کے دلوں میں حسین کی معرفت ہے، میں ان حاجیوں کے ساتھ ہوں جو طواف کعبہ احرام میں خنجر چبا کر نہیں کرتے، میں ان زکات دینے والوں کے ساتھ ہوں جن کے دل عشق حسین میں دھڑکتے ہیں، میں حسینیوں کے ساتھ ہوں۔ کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، چلو تمہاری پریشانی بڑھاتا ہے شبیر وارسی، دلیل کے بغیر بات ہی نہیں کرتے حسین کا ذکر۔ اچھا نماز سب سے بڑی عبادت ہے کہ نہیں؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، سارے مسلمان شیعہ سنی سارے بھائیوں بولنا، نماز پڑھنا مگر اترانا نہیں، ناز کرنا ہے تو اپنی حسینیت پر ناز کرنا کہ اللہ نے تجھے حسین کے صف میں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ ایک بات بتاؤ مسلمانوں، جو بس یہ آخری بات ہے میں تقریر سمیٹ دوں گا، جو نماز یزید کی محبت میں پڑھی جائے کیا وہ نماز قبول ہے؟ ارے بولو میری بھائی، تم نے ملک الموت کو تھوڑی دیکھ لیا ہے، ذاکر بیٹھا ہے تمہارے سامنے، جواب دو تاکہ مجھے پتا چلے میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ چلو فیصلہ کرتے ہیں آج، نماز سب سے بڑی عبادت، بولنا میرے ساتھ، 3 سوال کروں گا جواب تم دو گے جوانوں۔ وہ نماز جو یزید کی محبت میں پڑھی جائے کیا وہ نماز قبول ہے؟ نہیں نا۔ اب دوسرا سوال، وہ نماز جو یزید کی حمایت میں پڑھی جائے کیا وہ قبول ہے؟ نہیں نا۔ اب تیسرا اور آخری سوال، وہ نماز جو یزید کے لشکر میں پڑھی جائے کیا وہ نماز قبول ہے؟ نہیں نا۔ تو مسلمانوں مجھے جواب دو کہ جناب حر نے زندگی بھر نماز کہاں پڑھی؟ آئے آئے آئے، حر نے زندگی بھر نماز لشکر حسین لشکر یزید میں پڑھی۔ شب عاشور کو بھی حر یزید کے فوق خیمے میں نماز پڑھ رہا ہے، اور شب عاشور کو فیصلہ کیا کہ حسین کے قدموں میں جاؤں گا۔ بیٹے نے کہا بابا چلو، حر نے کہا رات کے اندھیرے میں نہیں جاؤں گا ورنہ یزیدی تانا دیں گے کہ حر چھپ کر ڈر کر بھاگ گیا، میں دن کے اجالے میں جاؤں گا۔ تو صبح کی نماز بھی یزید کے خیمے میں حر نے پڑھی، اور نماز صبح پڑھنے کے بعد حسین کے قدموں میں آیا اور ظہر کی نماز سے پہلے شہید ہو گیا۔ تو انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، حر کی کتنی نمازیں قبول ہوئی؟ مگر حر گیا کہاں؟ سب کہیں گے حر جنت گیا، تو مجھے انصاف سے بتانا حر کو کیا چیز جنت لے گئی، نماز یا عشق حسین؟ حر کو کیا چیز جنت لے گئی؟ ہو سکتا ہے علم کی باسی کڑھائی میں ابال آتا ہے، کوئی بعد میں کہے ارے 2 محرم کو تو نماز پڑھی تھی حسین کے پیچھے، حسینی بن کر نہیں پڑھی تھی، تھا یزید کے ہی لشکر میں۔ حر کو کیا چیز جنت لے جا رہی ہے؟ جون کو کیا چیز جنت لے جا رہی ہے؟ زہیر ابن قین کو کیا چیز جنت لے گئی؟ وہب ابن عبداللہ حباب کلبی کو کیا چیز جنت لے گئی؟
نمازیں پڑھو مسلمانوں، پڑھو. نماز کی معافی تو نہیں ہے نا. مولا فرماتے ہیں اگر ڈوب رہے ہو دریا میں، نماز کا خیال آ جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو ڈوبتے ڈوبتے بھی نیت کر لو. نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہے، مگر یہ مت سوچنا کہ تیرے یہ سجدے تجھے جنت لے جائیں گے. یہ دیکھنا کہ نماز کہاں پڑھی ہے، یہ دیکھنا کہ نماز ظالم کے ساتھ پڑھی ہے یا مظلوم کے صف میں پڑھی ہے. سمیٹ دی میں نے گفتگو مسلمانوں. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں حسینیوں کے ساتھ ہوں. تم یہ بعد میں دیکھا کرو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ دیکھو کہ امام کس کا ٹھیک ہے. وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ ہائے ہائے، آپ بھی کھا رہے ہیں جملوں کو بہت تیزی سے. اللہ کہہ رہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ ملا کا بیان نہیں، اللہ کا اعلان ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم ہر انسان کو، ہر گروہ کو، ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو مسلمانوں آج 2025 میں، آج 14 ستمبر ہو گیا نا، 12 بج گیا ہے. 14 ستمبر کو کوئی مر جائے، قبر میں اگر سوال ہوگا، اچھا سوالوں میں بھی الجھا دیا نا. کیا کہتا ہے مولوی کہ 3 ہی سوال ہوں گے، من ربوں کا، من کتابوں کا، من نبیوں کا. 3 سے آگے ہی نہیں بڑھتا ہے نا. بس یہ آخری کچھ باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں. فرشتے قبر میں آ کر پوچھیں گے تیرا نبی کون ہے، تیری کتاب کون سی ہے، تیرا خدا کون ہے. اچھا بولتا ایسے ہے جیسے ابھی قبر سے سوال دے کر آ رہا ہو، جواب دے کر آ رہا ہو. عجیب بات ہے نا. اللہ قرآن میں جس کے بارے میں کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ. تو کیا فرشتے نہیں پوچھیں گے کہ تیرا امام کون ہے؟ سارے چینل والوں میرے اس چیز کو ضرور وائرل کرنا ہے نا. بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے تو فائدہ تو اٹھایا جائے، اچھی چیز کا اچھے طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جب پہنچانا مسلمانوں تک یہ میسج کہ آج 14 ستمبر 2025 میں جو مسلمان مرے گا، قبر میں جائے گا، فرشتے آ کر اس سے پوچھیں گے تیرا امام کون ہے، کس کا نام لوگے. بس یہ آخری بات ہے مسلمانوں، اپنے صحیح امام کو پہچان لو. اگر تم اپنے صحیح امام کو پہچان چکے ہوتے تو ہر جگہ ذلیل نہ ہوتے، مار نہ کھاتے، گالی نہ سنتے. آج دنیا آج بھی نہ دیکھے اگر کوئی، آج حق اور باطل دونوں کلیئر ہو چکا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، چہرے سے آنکھیں کھرچ کر پھینک دے، ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج حق ایک طرف ہو گیا، باطل ایک طرف ہو گیا. ارے 2 سالوں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اسرائیل بمباری کر رہا تھا، تو جن لوگوں نے جمن لڈن اور کلن کو امام مانا وہ تماشا دیکھ رہے تھے. جس نے علی کو امام مانا اس نے میزائل مارا. زندہ باد سب مل کر علی 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 ہائے 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 علی علی زندہ باد علی علی. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. 2 سالوں سے دیکھو مسلمانوں، میری باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں اور کڑوی چیزوں میں شفا ہوتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں شہد کے علاوہ ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے علاوہ ہر کڑوی شے میں شفا ہے. تو شفا چاہیے تو کڑوے گھونٹ نکل لو. شوگر سنا کہ مولوی نے تمہیں شوگر کا مریض بنا دیا. جھوٹ میں مٹھاس بہت ہے مگر وہ تمہیں دلدل میں دھسا دیتا ہے، سچائی تمہیں بلندی پر لے جاتی ہے. مسلمانوں 2 سالوں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر جو ظلم اور بربریت کا طوفان آیا ہوا ہے، ہمارے دل بھی تڑپتے ہیں. آج واقعہ فلسطین نے ہم لوگوں کو کربلا سے اور قریب کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، نہ جانے کتنی ماؤں کی گودی خالی ہو گئی.
نہ جانے کتنے جوانوں کے سامنے ان کے بھائیوں نے دم توڑ دیا، نہ جانے کتنی بہنوں کا سہاگ اجڑ گیا۔ فلسطین میں اس وقت ایک بھی گھر نہیں بچا، ایک مسلمان کے سر پر بھی چھت نہیں بچا۔ مسلمان خیموں میں رہ رہے ہیں اور خیموں پر بھی بمباری ہو رہی ہے، اور جو بمباری سے بچ جاتے ہیں وہ بھوک سے مرتے ہیں، وہ پیاس سے مر رہے ہیں، ریلیف کا سامان پہنچنے نہیں دیا جا رہا۔ سوچو 4 دن سے جن کے بچے بھوکے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی ریلیف کا سامان آ جائے، اور لاکھوں کے مجمع میں ایک ٹرک ریلیف کا پہنچتا ہے۔ آپ سوچو جن کے خیموں میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، جو بچ گئے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کے ماں باپ جاتے ہیں ان ریلیف کے سامانوں کو، راشنوں کو لوٹنے کے لیے۔ لوٹ ہی سکتے ہیں، لاکھوں میں ایک ٹرک کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس لوٹ مار میں کتنے مرتے ہیں، اوپر سے گولیاں چلائی جاتی ہیں اس میں مرتے ہیں۔ اور ایسے ستم بالائے ستم کے باوجود اگر کسی مسلمان کے ہاتھ میں ایک پیکٹ چاول کا، راشن کا لگ جاتا ہے تو وہ روتا روتا خوشی کے مارے اپنے گھر پر آتا ہے کہ 4 دن کا میرا بھوکا بچہ، آج میں اسے کچھ کھلاؤں گا۔ تو جب وہ چاول کا پیکٹ لے کر اپنے خیمے میں آتا ہے اور پیکٹ کھولتا ہے تو چاول کے بجائے پیکٹ سے بالو باہر نکلتا ہے، ریت باہر نکلتا ہے، کنکر باہر نکلتا ہے۔ سوچ سکتے ہو جو باپ لوٹ کر لایا ہے اپنی جان بچا کر اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، چاول کا پیکٹ کھولا تو اندر سے ریت نکل رہا ہے، کنکر نکل رہے ہیں۔ اب سنو، جو کڑوا جملہ ہے مگر سن لو، 2 سالوں سے فلسطین میں جتنے مسلمان بچے، مرد عورت مرے ہیں، بلکہ مرے نہیں شہید ہوئے ہیں، جتنے مسلمان بچے جوان بوڑھے عورتیں مرے ہیں، ان مرنے والوں میں ایک بھی شیعہ نہیں ہے، ایک بھی شیعہ نہیں۔ جتنے مسلمان مر رہے ہیں سب کے سب سنی، سب کے سب سنی، سب کے سب سنی، مگر ان سنیوں کو بچانے کے لیے کوئی قوم کھڑی ہوئی تو سب کے سب شیعہ، سب کے سب شیعہ، سب کے سب شیعہ۔ کیوں؟ اب کہاں چلے گئے فتوے؟ میرے سنی بھائیوں، تمہارے اسٹیجوں میں آ کر جو یہ ٹناٹن کے نعرے لگتے ہیں تو ان ٹناٹن والوں سے کہو کہ فلسطین میں یہ ٹناٹن کاہے نہیں پہنچتے؟ فلسطین میں کیوں نہیں پہنچتے ہو سنی مسلمانوں کو بچانے کے لیے؟ ہمت ہے، اوقات ہے، حیثیت ہے، منع کر دو ایران کو کہ آپ تو شیعہ ہیں، کیوں بچا رہے ہیں سنیوں کو؟ آج دنیا والوں نے دیکھا کہ 57 ملکوں میں اگر میدان میں کوئی ہے تو صرف علی والے ہیں۔ آئے آئے، اب ایک جملہ سن لو، میدان میں کوئی ہے تو صرف علی والے ہیں۔ وجہ یہ ہے کنڈرکی کے جوانوں کہ میدان میں وہی ٹکتا ہے جس کا امام میدان میں ٹکا ہو۔ اور سمیٹ دی میں نے گفتگو۔ 12 دن کی جنگ ہوئی، 12 دن کی جنگ۔ امریکہ نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایران اتنا پاورفل ہے۔ 12 دن کی جنگوں میں، اچھا جنگ بھی ہوئی تو 12 دن، اور سیز فائر ہم نے نہیں کیا، امریکہ نے کیا۔ اچھا 12 دن کی جنگ میں یہ پتا تو چل گیا کہ 12 کے ساتھ کون ہے؟ نعرہ حیدری۔ پتا چل گیا نا کہ 12 والے ہی ٹکے ہیں میدان میں۔ ایران نے مسلمانوں، تمہارا سعودی عرب جن کے پاس تیل کے کنویں ہیں ان منوسوں کو کہو اسی کنویں میں مر جا۔ یہ کنویں کس کام کے ہیں؟ یہ پیسے کس کام کے؟ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھوں، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں وہ شراب۔ اس سے امیدیں رکھی ہے تم نے؟ جب فلسطین کے مسلمانوں پر بمباری ہو رہی ہے، یہ شکیرہ کو بلا کر نچواتے ہیں، یہ اپنا شجرہ بتاتے ہیں کہ ان کے باپ نے بندروں کو نچوایا تھا، یہ اسی کی اولاد ہے۔ 12 دن کی جنگ ہوئی، ایران نے تقریباً 567 میزائل مارے ہیں، اور ان 567 میزائلوں میں صرف اسرائیل کے قلب پر 57 میزائل جا کر گرا۔ سعودی عرب نے کبھی دیوالی کا پٹاخہ بھی نہیں چھوڑا، توفیق نہیں ہوئی کہ ایک پتھر بھی مارے 75 سالوں میں۔ ایران نے 567 میزائلیں ماری،
57 میزائل جا کر اسرائیل کے قلب پر گری. کیوں؟ اس لیے کہ باقی میزائلوں کو منافقوں نے روکا، سعودی نے روکا، قطر نے روکا، یو اے ای نے روکا، دبئی نے روکا، مصر نے روکا، جارڈن نے روکا، اور جو بچ گیا اسے امریکہ نے روکا، جرمنی نے روکا، فرانس نے روکا، اسرائیل نے روکا. اور اتنی رکاوٹوں کے باوجود 57 میزائلیں جا کر اسرائیل کے قلب پر گری ہے. مسلمانوں، یہ 57 میزائلیں نہیں تھی، 57 ملکوں کے حکمرانوں کے چہروں پر علی والوں کا تماچا تھا. بس چونکہ میرے بھائی نے نعرہ لگا دیا تو اب آخری جملہ مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں بول کر اپنی تقریر سمیٹ لوں. آج سب کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی اکلوتا لیڈر ہے، کوئی مرد لیڈر ہے تو وہ خامنائی ہے. وہ خامنائی ہے. وہ بھائی 12 دن کی جنگوں میں تم نے دیکھا نا، ساری طاقتیں ایک طرف، ایران اکیلا ایک طرف. 1400 سال پہلے میرے مولا علی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ حق کا پہچاننا دشوار ہو جائے تو یہ دیکھنا کہ ساری باطل طاقتیں کس کے خلاف کھڑی ہے. تو ہم نے آج دیکھا امریکہ ایران کے خلاف، اسرائیل ایران کے خلاف، یورپ ایران کے خلاف، جارڈن ایران کے خلاف، سعودی ایران کے خلاف، سارے ممالک ایران کے خلاف. ایران اکیلا ایک طرف کھڑا ہے. ارے تمہیں کربلا یاد آئی کہ نہیں؟ ہرملا ایک طرف، شمر ایک طرف، سنان ایک طرف، عمر سعد ایک طرف، حسین تنہا ایک طرف. تم نے یہ منظر دیکھا کہ نہیں؟ عمر سعد کی ساری اولادیں ایک طرف، علی کا لال خامنائی اکیلا ایک طرف. سب مل کر ماشاءاللہ زندہ باد. علی 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 جس کا مولا جس کا مولا ہے اس کا مولا ہے اس کا مولا. کعبے میں شہادت، کعبے میں شہادت، کعبے میں ولادت، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، مسجد میں شہادت. نعرہ حیدری. جوانوں حیرت سے نہ دیکھو، اب ہر طبقے سے ہور نکل کر آئیں گے. دیکھو شہادت کے 2 معنی ہیں. اس نے غلط نعرہ نہیں لگایا. شہادت گواہی کو بھی کہتے ہیں، شہادت قربانی کو بھی کہتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ کعبے میں شہادت. رسول کی رسالت کی شہادت کعبے میں کس نے دی؟ ہائے ہائے ہائے. مولا سلامت رکھے. میں نے 2019 میں یہ جملہ کہا تھا، میرے بڑے لوگ مخالف ہو گئے تھے. میں نے کہا تھا آیت اللہ خامنائی صرف شیعوں کے نہیں بلکہ مسلمانوں کا اس وقت کوئی اکلوتا لیڈر ہے تو وہ خامنائی ہے. اگر سارے مسلمان کم از کم خارجی مسئلوں پہ اگر آیت اللہ خامنائی کی قیادت میں جمع ہو جائیں تو ہم آنے والے جمعہ میں ہی بیت المقدس میں نماز جمعہ ادا کریں گے. میں نے یہ جملہ کہا تھا. اب لڑائی ہونے کے بعد خامنائی کرنا تو آسان ہے. اس وقت کہا تھا میں نے تو غیر کچھ اپنے مخالف ہو گئے تھے. مگر آج دنیا اس حقیقت کو دیکھ رہی ہے کہ عالم اسلام کی غیبت امام میں اگر کوئی نمائندگی کر سکتا ہے تو وہ خامنائی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر کے زمانے میں سانس لینے کی توفیق عطا کی، زندگی عطا کی. اللہ جانے جب سفیر ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا. بس سمیٹ دی میں نے. مسلمانوں تیار کرو اپنے آپ کو. تمہاری توقع سے بھی دور ہے یہ بات. تم سمجھ نہیں سکتے کہ تمہارا امام کتنی تیزی سے تمہارے قریب آ رہا ہے. میرے پاس وقت اگر ہوتا تو میں بہت کچھ کہتا. ان شارٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں امام کے ظہور کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہوں. بس یہ جملہ جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. مجھے یقین ہے انشاءاللہ میں ظہور امام کے زمانے میں سانسیں لے رہا ہوں.
اس لیے کہ وہ تمام احادیث جو رسول اور اہل بیت رسول سے وارد ہوئی ہیں، جو شیعہ سنی تمام طرفین کی کتابوں میں جو روایتیں، جو نشانیاں، جو علامتیں لکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ کتاب الفتن میں نعیم بن حماد یہ اہل سنت کا رائٹر ہے، جو علامتیں نشانیاں لکھی جا چکی ہیں وہ ساری نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا کی شورش اور یہ فرعونیت کا عروج بتا رہا ہے کہ جب جب فرعونیت عروج پاتی ہے تو خدا کسی موسیٰ کو ضرور بھیجتا ہے. وہ وقت انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہم فخر موسیٰ کی زیارت اپنی نگاہوں سے کریں، اور اللہ ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم ان کے لشکر کے بہادر سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. اپنے آپ کو تیار کرو جوانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کا حسین پھر سے اکیلا رہ جائے. بہت قربانیاں دیکھی ہیں اس گھر نے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اور ان کے جسم کے ٹکڑوں کو بکھرتے دیکھا ہے. مجھے احساس ہے کہ بڑی رات ہو رہی ہے، آپ بھی سنتے سنتے تھک چکے ہوں گے. کتنے شاعروں کو سنا، پھر مجھے سن رہے ہیں. آپ کو بھی پیاس لگ رہی ہوگی، بھوک لگ رہی ہوگی، مجھے بھی ایئرپورٹ جانا ہے. مگر مجھے یقین ہے کہ اس مجلس سے اٹھ کر جب آپ اپنے گھروں کو جائیں گے تو آپ کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ضرور ملے گا. کربلا میں ایک بیٹا تھا جس نے کربلا کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. آپ کو رونا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے سنا ہے نا کہ کربلا میں ایک معصوم بچے کے گلے پر تیر چلایا گیا تھا. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. ابھی آپ اپنے گھروں سے جب آئے ہوں گے مجلس میں تو کسی نہ کسی باپ کی بیٹی نے اپنے باپ کا دامن پکڑ کر پوچھا ہوگا، بابا جا رہے ہو، واپس کب آؤ گے؟ عزادارو، کربلا میں بھی ایک بچی نے اپنے باپ سے یہی سوال کیا تھا، بابا جا رہے ہو، واپس کب آؤ گے؟ عزادارو، حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. حسین سے وہ بچی کہہ رہی تھی، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی. اجرکم اللہ. اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شہ ابرار. اچھا جو آپ جلد آنے کا نہ کیجیے گا اقرار، مر جائے گی رو رو کے تڑپ کر یہ دل افگار. ارے کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اجرکم اللہ. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو باپ کو جانی، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو باپ کی جانی، دیتی ہو کچھ عباس کو پیغام زبانی. ارے گودے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. ارے محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. اجرکم اللہ. آزادارو، بچی حسین کی تھی. کہا بابا جانا چاہتے ہو بابا، میں آپ کا راستہ نہیں روکوں گی بابا، مگر جاتے جاتے اپنی بیٹی کی ایک خواہش پوری کرتے ہوئے جاؤ. حسین نے کہا عزادارو تمہاری بیٹیاں تم سے کچھ مانگ لے تو جی چاہتا ہے نا کائنات بیٹیوں کے قدموں میں رکھ دوں. ارے یہ کربلا کا غریب باپ کہنے لگا سکینہ اس غربت میں تیرا بابا تجھے کیا دے سکتا ہے؟ عزادارو سنو گے، بیٹی حسین کی تھی نا، ایک مرتبہ باپ کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا بابا پریشان کیوں ہوتے ہو بابا، سکینہ پانی نہیں مانگے گی بابا. اجرکم اللہ. سکینہ پانی نہیں مانگے گی بابا. حسین نے کہا سکینہ تو تیری خواہش کیا ہے؟ کہا بابا مجھے آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے بابا، میں کئی راتوں کی جاگی ہوئی ہوں بابا، ایک آخری بار اپنی سکینہ کو اپنے سینے پر سلا دو. اولاد والو حسین کربلا کی گرم زمین پر لے گئے. ارے آجا میری سکینہ سو جا باپ کے سینے پر. اجرکم اللہ.
ڈارو اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے جو کربلا میں حسین ابن علی نے دیکھا. ہاں دارو سکینہ کی عصر عاشور کے بعد آنکھ تو کھلی مگر نیزے پر بابا کا کٹا سر دیکھا. دیکھ کر ایک مرتبہ چیخ نکلی, کہنے لگی بابا اسی لیے جانے نہیں دے رہی تھی. ارے ازادارو بچی کا رونا تھا, کسی نے دلاسا نہیں دیا. ارے شمر لعنتی آیا بچی کے بالوں کو پکڑا, ارے چہرے پر تماچے. اجرکم اللہ. بس ادارو 2 منٹ میں مجلس تمام کر دوں گا. سکینہ نے بابا کا کٹا سر دیکھا, دیکھ کر کہنے لگی بابا کیا نانا کی امت میں یتیم بچیوں کو تماچے مارے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ. ہاں زادارو آ گئی شام غریبہ, لٹ لیا مسلمانوں نے نبی کا گھر. ارے جلا دیے گئے خیمے, چھین لی گئی سیدانیوں کے سروں سے چادریں. زادارو مجھے نہیں معلوم کہ آل محمد کے ساتھ کتنے بچے آئے تھے, مگر روایتوں میں ملتا ہے جب لوٹے تو خالی 5 بچے. ادارو سنو گے, جب خیمے جلائے جا رہے تھے زینب چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ایک خیمے میں جمع ہو گئی. بس یہ آخری بات, مصائب تمام ہو جائیں گے. اللہ جانے کہاں سے ایک پیالہ پانی کا آیا. ثانیہ زہرا نے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا, ایک مرتبہ سکینہ کے قریب آئی, سکینہ کا چہرہ دیکھا, دیکھ کر زینب نے کہا سکینہ میرے بھیا کی یتیمہ بڑی پیاسی ہے, سکینہ تجھے تماچے مارے گئے, سکینہ سکینہ تھوڑا پانی پی لے ورنہ تم مر جائے گی. رو لو, ہاں رونے میں کمی مت کرنا, آج تمہاری بچیوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا. ازادارو سنو گے, زینب نے کہا سکینہ تھوڑا پانی پی لے, بچی حسین کی تھی نا. ایک مرتبہ پھوپھی کا چہرہ دیکھا, دیکھ کر کہنے لگی پھوپھی اماں مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسی معلوم ہوتی ہے, آپ پانی کیوں نہیں پیتی؟ شہزادی زینب نے کہا ہم ہاشمی شہزادیاں ہیں, ہمارے خانوادے میں پہلے بڑے پانی نہیں پیتے, پہلے بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے. بس ازادارو مصائب تمام ہو گئے, قیامت آ گئی. سکینہ نے یہ فقرے سنے, کل آئیے پھوپھی اماں, ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا, ارے خیمے سے نکلی مقتل کے طرف دوڑی. زینب نے آواز دی سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ تیرا بابا مارا گیا, تیرا چچا مارا گیا, تیرا بھیا مارا گیا. ارے بچی نے مڑ کر کہا پھوپھی اماں آپ نے تو کہا پہلے بچوں کو پانی پلاتے ہیں. ارے میرا اصغر, ارے میرا 6 مہینے کا پیاسا بھیا. لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.